جس دن میرے نبی تشریف لائے اس دن مکہ میں جتنے بچے پیدا ہوئے کوئی کافر نہیں ہوا، سب کا سب میرے نبی کا صحابی، میرے نبی کا صحابی ہوا۔ شور برپا ہے، ہر جگہ کا کلچر الگ، ہر جگہ کی سوسائٹی، سماج، معاشرہ الگ الگ۔ عرب کی سوسائٹی ہے گھر سے نقاب پہن کر بازار تک رہنا، ہمارے یہاں کا سماج ہے گھر سے نقاب پہن کے نکلو بس اسٹینڈ پہ جاؤ تو جھولا میں رکھ لو۔ ہر جگہ کا ماحول الگ، ہر جگہ کی سوسائٹی الگ، ہر جگہ کا معاشرہ الگ، توجہ دیتے رہیے گا، معاشرہ الگ۔ شور برپا، غریب، دکھیاری، مصیبت زدہ، بھوکی، پیاسی، کمزور، لاغر، دبلی، پتلی، نحیف، ناتواں، اداس، چپ چاپ اپنے دروازے پر بیٹھی، قبیلے کی سینکڑوں عورتوں نے یہ بہن کا ہے اداس بیٹھی، ہم تو پہلے سے کما کے رکھے تھے تو اس خشکی کے موسم میں ہم خرید کے کھا رہے ہیں، تو شروع سے غریب ہے نا، کچھ پتا چلا تم کو؟ 2 منٹ سنیے سے، تم کو پتا چلا؟ لگا مکہ جو سب سے بڑا شہر ہے عرب کا، بہت بچے پیدا ہوئے، مکے کی عورتیں آس لگائے بیٹھی ہیں کہ گاؤں دیہات کی عورتیں آئیں گی تو میرے بچوں کو دودھ پلائیں گی، تندرست کرے گی، دیہات کی آب و ہوا، نرم و نازک فضا، میرے بچے تندرست ہوں گے، بہن چلنا، بہن چلنا۔ یہ دکھیاری عورت کہتی ہے چل کے کیا کریں گے، پہلے سے جو گود میں بیٹی ہے اسی کو دودھ نہیں پلانے کے لیے دودھ ہے، اسی کو پلانے کے لیے دودھ نہیں ہے، اور کہاں سے لگتا چل رہا؟ ہو سکتا ہے اس بھیڑ بھاڑ کے دھکے میں تیرا بھی مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ عورت سر اٹھا کے روتے ہوئے کہتی ہے بہن کیسے چلوں، میری تو سواری بھی میری طرح بھوکی ہے، میں اس کو لے جاؤں گا وہ مجھ کو لے جائے، جیسے بھی چلنا۔ دھکا دھکی دینے پر، اصرار کرنے پر یہ کمزور عورت بیٹھ گئی اپنی سواری بیٹھ گئی، دھیرے 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 ٹک 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 چل رہے۔ جب مکہ پہنچی نا تو اس وقت تک تمام عورتیں مکہ کے سارے بچوں کو لے کے نکل رہی تھیں، کافی عورتیں۔ اب میں اس عورت کا نام بتا دوں جو کمزور ہے۔ کافی عورتوں نے کہا حلیمہ تم نے تو بڑی دیر کر دیا، نام پہ تو سبحان اللہ، بڑی دیر کر دی تم نے، ہم نے تو 100 بچوں کو گود لے لیا، اب کیا ہوگا؟ بغل سے ایک عورت کہیں گی ایک تو یتیم بچہ ہے جس کو چھوڑ دیا، اگر چاہو تو یتیم کو لے لو، نہ سے تو ہاں اچھا ہے۔ اب یہاں سے مومن بنائیے گا آپ لوگ سننے کا، میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہوں گا، آپ کو مومن بنانا ہے۔ اسٹیج والے ذرا سا زندہ ہو جائیں، ہاں ہلچل کے انتقال کے بعد آپ لوگوں کو سوال، انتقال اسٹیجی، ہاں انتقال جسمانی تھوڑی ہے، اسٹیج سبحان اللہ ایک بار کہہ دیجیے۔ جیسے ہی سواری سے اتر کر مکہ کی سرحد میں صدر دروازے پہ قدم رکھا، سنبھالیے گا، چونک گئے، ارے رات خواب میں تو یہی دروازہ نظر آیا تھا، میں کچھ نہیں بولوں، آگے بڑھی بولا یہی مکان نظر آیا، اور آگے بڑھی بولا یہی کھڑکی نظر آئی، اور آگے بڑھی یہی روشن دان نظر آیا تھا، چلتے گئی یہی نظر آیا، یہی نظر آیا، قریب گئی تو ایک ضعیف العمر آدمی کھڑا تھا، اس سے پوچھتی ہے رات میں نے آپ کو خواب میں دیکھا، آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے کیا؟ بولا ہے تو مگر یتیم ہے تو مگر یتیم ہے، کہا اسے ہی دے دیجیے۔ ادھر دیکھیے گا میرے نبی کا رخ ادھر ہے، حضرت حلیمہ ادھر سے جا رہی ہیں، اچانک جیسی حضرت حلیمہ قریب پہنچی میرے نبی نے کروٹ بدل دیا، اور کروٹ بدلا تو نظر نظر میں کہا اٹھا لے حلیمہ اٹھا لے، کاغذ پہ تاریخ لکھنے والے لکھیں گے کہ حلیمہ نے مصطفیٰ کو اٹھایا ہے، مگر جنت کے درختوں کے پتوں پر تاریخ لکھنے والے فرشتے لکھیں گے کہ مصطفیٰ نے حلیمہ کو ہمیشہ کے لیے اٹھا لیا۔ بس موڈ بنائیے اپنا، موڈ بنائیے، حضرت حلیمہ نے اٹھا لیا اپنی گود میں، ہاتھ میں،
اب میں اردو بول رہا ہوں، آپ کو کچھ معلوم کہیں سے بھائی آپ لوگ تو کہیں سکتے ہیں۔ مفتی صاحب اللہ آپ مسکرائیے۔ میرے نبی کا وجود حضرت حلیمہ کے ہاتھ میں ایسا لگ رہا تھا جیسے طاق حرم پر کسی نے تقدس کی شمع جلا دی۔ دیکھ رہا موٹر سائیکل پیچھے گئی، لے کے چلیے۔ تصور کیجیے نہ صرف مکہ، حضرت حلیمہ کی آنکھ بند ہے، ہاتھوں میں میرے نبی کا جلوہ ہے۔ اے ہوا، اتنا نرم و نازک بدن دیکھا تھا کیا؟ اے پھولو، کیا اس سے اچھی خوشبو ہے تیرے پاس کیا؟ اے آسمان، تیرے اجالوں کی قسم، کیا اتنا حسین بچہ کبھی تم نے دیکھا تھا کیا؟ بولتی ہوئی جا رہی ہے، دیوار سے جیسے ہی نکلی سورج ڈائریکٹ پڑنے والا ہے۔ گھبرا گئی، آج تک تو دنیا نے اتنا خوبصورت بچہ دیکھا نہیں ہوگا، کہیں دھوپ کا اثر اس کے چہرے پہ نہ پڑے۔ جیسے ہی اپنا دوپٹہ اوڑھانے کو اٹھایا، بادل کا ایک ٹکڑا آگے بڑھا لے کے پہنچی، اپنی ادھ والی سواری پہ بیٹھی، چل، ہوا میں اڑنے لگا وہ جانور۔ گھنٹوں پہلے جو عورت نکلی تھی، منٹوں میں حضرت حلیمہ نے الٹ کر لیا، اور جب پہنچی جانے لگی تو حضرت حلیمہ کو عورتیں کہتی ہیں، حلیمہ، ارے یتیم کے گھر میں کتنا مال ملا کہ تم نے جانور بدل لیا؟ حضرت حلیمہ نے کہا، مال نہیں، جانور نہیں، بیٹھنے والا بدل گیا ہے، بیٹھنے والا بدل گیا۔ پہنچی، بس توجہ دیجیے، اپنے گھر پہنچی، نبی کو اتارا نہیں ہے، ہاتھ میں اپنے پیر کو زمین پہ رکھا، سال بھر سے ایک دانہ اور ایک گھاس نہیں نکلی، جیسے اپنے پیر کو زمین پہ رکھا، پورے قبیلے کی زمین سے ہری ہری گھاس نکل رہی، کسی جانور کے تھن میں دودھ نہیں تھا۔ میرے نبی کو لے کے جیسی ایک قدم چلی، ہر تھن میں دودھ آ گیا۔ اب بولیے نہ بولیے، مجھ کو شوہر نے کہا، حلیمہ یہ کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے۔ میں واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، آپ کو گھما رہا ہوں۔ سو گئے، آپ کو ضرورت کے جو تھی، باہر گئے، آسمان میں نظر گئی، چاند ایک سے ہی سے کہا، کانپ کے کلیجہ پکڑ لیا، لگتا ہے آج آسمان گرے گئے، چاند گرے گئے۔ گھبرا کر گھر کی طرف دیکھا کہ میری جھوپڑی میں گر گیا، تو نبی کے جھولے پہ نظر پڑ گئی، تو دیکھا مکہ والا جیسے جیسے ہاتھ پاؤں ہلا رہا ہے، ویسے ویسے آسمان کا چاند ہلا، ایک دم نبی کے تقریر سنی، بیٹھ گئے، دودھ پلایا، سنا دیا۔ صبح ہو گئی، بیٹھی، پڑوس کی عورت ہے، حلیمہ بچا لے اس کو، میں برباد ہو گئی۔ بولا کیا ہوا؟ کہا تو جانتی ہو نا 13 برس پہلے میرا شوہر مر گیا؟ بولا ہاں۔ یہ بھی جانتی ہوں کہ جب شوہر مرا تو اس کا بچہ تیرے پیٹ میں تھا، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ اس کے بعد تو نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ میں نے تیرے بیٹے کو دیکھا، ایک دم باپ کی کاپی ہے۔ تیرا بیٹا 12.5 برس کی عمر میں کڑیل جوان ہونے والا ہے، اس کی مسل، اس کی رگیں بتاتی ہیں کہ عرب کی امانتیں ہیں اس کی رگوں میں۔ تیرا بیٹا بہت ہونہار ہونے والا ہے، بڑھاپے کی لاٹھی ہے۔ تب اس نے کلیجہ پیٹ کر کہا، حلیمہ یہی تو ماتم ہے۔ بولا کیا؟ بولا 3 دنوں سے نہ جانے میری بیٹے کو کون سی بیماری لگی ہے، 3 مہینے سے کہ میرا بیٹا برف کی طرف پگھل رہا۔ آج میں نے بستر پہ سلایا تو چادر کے نیچے بچہ نظر ہی نہیں آیا۔ حلیمہ تم تو گاؤں گھومتی ہے نا، ڈگر ڈگر نگر نگر شہر شہر، کوئی بڑا ڈاکٹر ہو جو میرے بچے کو بچا لے۔ حضرت حلیمہ نے آنکھ بند کی، مکہ کے صبح سے لے کے رات تک کا واقعہ یاد کیا۔ کہتی ہیں بہن، ڈاکٹر کا پتہ بعد میں پوچھنا، میں ایک چیز دیتی ہوں، جیسے بھی وہ لے جا کر اپنے بیٹے پہ استعمال کرو۔ حضرت حلیمہ گھر کے اندر گئی، لکڑی کے پیالے میں ذرا سا پانی لیا، کانپتے ہاتھ سے دے کے کہتی ہے، پانی کو گرنے نہ دینا، اس کی توہین مت کرنا، جیسے بھی وہ 2-4 قطرے اپنے بیٹے کو پلا دے۔ میرا دعویٰ ہے کہ شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے تیرا بیٹا زندہ ہو کر میدان میں دوڑنے لگے گا، تیرا بیٹا کراچے بھرنے لگے گا۔ اب گزری والوں بس 1 منٹ کا مہمان ہے یہ جملہ، بس اسے کسی طرح پلا دینا۔ مفتی صاحب قبلہ بھی شام نہیں ہوئی ہے، دوپہر کا وقت ہے، وہ عورت ہاہاکار مچاتے آتے کرتی ہے، لات و عزا کی قسم حلیمہ سچ بتانا، تو نے پانی میں کون سا جادو کیا ہے؟ بولا کیا مطلب؟
دنیا کے شام تک دوڑے گا، مگر میرا بیٹا تو ابھی تک دوڑ کر تمہیں سلام کرنے آ رہا ہے دوپہر کے وقت میں، بتا تم نے کون سا جادو کیا؟ تو حضرت حلیمہ کہتی ہم نے جادو نہیں کیا، مکہ سے جو بچہ لائی اس کا پاؤں دھو کر ہم نے تیرے بیٹے کو پلا دیا۔ تو بریلی کے امام احمد رضا نے کہا کہ جس کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جامع مسیحا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب تک 5-10 منٹ اور سبحان اللہ کہہ دیجیے، میں تقریر کر رہا ہوں، میرا نبی لاجواب، بولیے نا میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی اشرف بنارسی ہے، مجھے بولنے دو 2-4 منٹ سے میں قرآن پڑھ رہا تھا مفتی صاحب، اچانک ایک لفظ آیا مفاتیح الغیب، اے میرے بندو غیب کے خزانے کی چابی لے لو، چابی نہیں چابیاں لے لو۔ اور آگے بڑھا مفتی صاحب تو ایک جگہ تلاوت کرنے لگا مقالید السماوات والارض، اے میرے بندو آسمان و زمین کے خزانے کی چابیاں لے لو۔ اب میں سورہ فاتحہ قرآن کے بسم اللہ کی بے سے لے کر سورہ الناس کی سین تک چابی تلاش کرتا رہا، چابی نہیں۔ تقریر کروں یا میں چینج کروں؟ تقریر کروں؟ سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ ایک ایک ورق تلاش کیا، ذرا سا سپورٹ کیجیے تب میں پڑھ پاؤں گا۔ ایک ایک ورق تلاش کیا، چابی نہیں۔ پورا قرآن پڑھ ڈالا، چابی کا پتہ نہ چلا، ذکر ہے پتہ نہیں، یہ چابی ہے کہاں؟ آسمانوں پر دیکھا، چاند ہے، تارے ہیں، کہکشاں ہے، سورج ہے، سیارے ہیں، چابی کا پتہ نہیں۔ میں نے سورج میں دیکھا نبی کے قدم کا، نبی کے جمال کا عکس ہے مگر چابی نہیں۔ چاند پر دیکھا نبی کے اشارے کا کمال ہے مگر چاند نہیں، چابی نہیں ہے۔ کہکشاں کو دیکھا نبی کے قلبوں کا جمال ہے مگر چابی نہیں ہے۔ حیران و پریشان ہواؤں سے پوچھا تو بتا، بولا ہمیں بھی پتا نہیں۔ دریاؤں سے پوچھا تو بتا، کہ ہمیں بھی پتا نہیں۔ سمندروں سے پوچھا، سبحان اللہ، سمندروں سے پوچھا تو بتا، ذرا سا لہرا دیجیے، سمندروں سے پوچھا تو بتا، کہ ہمیں پتا نہیں۔ میں نے چرندوں پرند سے پوچھا تو بتا، بولا ہمیں پتا نہیں۔ یا اللہ یہ چابی ہے کہاں؟ مفاتیح الغیب، جو میری نظر سے چھپے ہوئے خزانے ہیں اس کی چابیاں بھی خدا دے رہا ہے۔ مخالید السماوات والارض، جو میری نظر کے سامنے خزانے ہیں اس کی چابیاں بھی پروردگار دے رہا ہے مگر چابی کا ذکر تو ہے، چابی کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ میں نے پیغمبروں کی سیرت میں دیکھا مگر چابی نہیں مل رہی ہے، عرب کی تاریخ پڑھی مگر چابی نہیں مل رہی ہے، میں نے قوم روم کی تاریخ پڑھی مگر چابی نہیں مل رہی ہے، یرموک کی کہانیاں پڑھی چابی کا پتہ نہ چلا، انطاکیہ کے واقعات پڑھے چابی کا پتہ نہ چلا، فلسطین کی وادیوں کی سیر کیا چابی کا پتہ نہ چلا، مصر و مصر گیا چابی کا پتہ نہ چلا، یمن اور روما اور یونان گیا مگر چابی کا پتہ نہ چلا، ایران و عراق گیا چابی کا پتہ نہ چلا، قاسمیہ گیا چابی کا پتہ نہ چلا، بصرہ گیا چابی کا پتہ نہ چلا، کربلا گیا کربلا گیا چابی کا پتہ نہ چلا، بغداد گیا چابی کا پتہ نہ چلا، بھارت آ گیا غریب نواز کے در پر ہو، اے آقا چابی کہاں ہے پتہ نہیں چل رہا ہے، اے چراغ دے لگی چابی کہاں ہے پتہ نہیں چل رہا ہے، اے محبوب الہی چابی کہاں ہے پتہ نہیں چل رہا ہے، اے قطب بختیار کاکی چابی کہاں ہے پتہ نہیں چل رہا ہے، اے علاؤالدین سمیر دیا چابی کہاں ہے پتہ نہیں چل رہا ہے، اے مخدوم کا چاچا چابی کہاں ہے آج تلاش کرو، اے مفتی اعظم چابی تلاش کرو۔ تلاش کرتا کرتا بریلی گیا اور کہا میرے امام احمد رضا مفاتیح الغیب کہاں ہے، مخالید السماوات کہاں ہے؟ جہاں مفاتیح ہے وہی چابی ہے۔ بولیے بولیے نہیں بولیے گا آگے نہیں بولیے۔ میں نے کہا مقالید کہاں، جہاں مقالید ہے وہیں چابی ہے۔ میں نے کہا نہیں سمجھا، دنیا کا کونا کونا چھان مارا مگر چابی کا احساس نہ ہوا۔ آواز آئی نادان ہو،
مفاتیح لکھو، قلم سے لکھ دیا، قلم سے لکھ دیا، لیکن کی توجہ چاہوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا بتا مفاتیح کا پہلا حرف کیا ہے؟ ہم نے کہا میم۔ کہا مفاتیح کا آخری حرف کیا ہے؟ میں نے کہا بڑی ہے۔ کہا مقالید لکھ دیا۔ کہا مقالید کا پہلا حرف کیا ہے؟ میں نے کہا میم۔ کہا آخری حرف کیا ہے؟ میں نے کہا دال۔ کہا میم ہے میم دال مل کر کیا ہوا؟ ہم نے کہا محمد